اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ تیمم صرف چہرے اور دونوں ہتھیلیوں کے لیے ہے۔ حضرت عبدالرحمن بن ابزی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تیمم کے متعلق یہ سب واقعہ بیان کیا۔ پہلی روایت کی طرف اشارہ ہے اور شعبہ ایک راوی نے دونوں ہاتھوں کو زمین پر مارا، پھر دونوں اپنے ہاتھ اپنے منہ کے قریب کیے، پھر اپنے منہ اور دونوں ہتھیلیوں پر مسح کیا۔ حضرت عبدالرحمن بن ابزی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس موجود تھے جب ان سے حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، ہم دونوں ایک چھوٹے لشکر میں تھے، دونوں کو جنابت لاحق ہو گئی۔ مزید کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دونوں ہاتھوں پر اتنی زور سے پھونک ماری کہ اس میں قدر لعاب دہن بھی شامل ہو گیا۔ حضرت عبدالرحمن بن ابزی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضرت عمار نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، میں مٹی میں لوٹ پوٹ ہوا، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ نے فرمایا، تجھے اپنے منہ اور دونوں ہتھیلیوں پر مسح کرنا ہی کافی تھا۔ حضرت عبدالرحمن بن ابزی سے روایت ہے، فرماتے ہیں، میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس موجود تھا، ان سے عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، پھر انہوں نے حدیث اسی طرح بیان کی۔ پاک مٹی مسلمانوں کا وضو ہے اور اسے پانی کے بدلے کافی ہے۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، تیمم اس وقت تک کافی ہوگا جب تک دوبارہ بے وضو نہ ہو۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے تیمم کی حالت میں امامت کی۔ یحییٰ بن سعید کہتے ہیں کہ شوریلی زمین پر نماز پڑھنے اور اس سے تیمم کرنے میں کوئی مذائقہ نہیں۔ حضرت عمران بن حسین بن رضی سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا، ایک مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمراہ سفر میں تھے اور رات بھر چلتے رہے۔ جب آخر شب ہوئی تو ہم کچھ دیر کے لیے سو گئے اور مسافر کے نزدیک اس وقت سے کوئی زیادہ نیند میٹھی نہیں ہوتی۔ ہم ایسے سوئے کہ آفتاب کی گرمی سے بیدار ہوئے۔ سب سے پہلے جس کی آنکھ کھلی وہ فلاں شخص تھا اور پھر فلاں شخص اور پھر فلاں ابو رجا، ان فلاں فلاں کے نام لیتے تھے لیکن اوہ بھول گئے۔ پھر چوتھے حضرت عمر بن خطاب جاگے اور ہمارا دستور یہ تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس رات فرماتے تھے، کوئی آپ کو بیدار نہ کرتا یہاں تک کہ آپ خود بیدار ہو جاتے، کیونکہ ہم نہیں جانتے تھے کہ آپ کو خواب میں کیا پیش آ رہا ہے۔ اب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیدار ہو کر حالت دیکھی جو لوگوں پر طاری تھی۔ وہ دلیر آدمی تھے، انہوں نے بآواز بلند تکبیر کہنا شروع کی، سو برابر اللہ اکبر بلند آواز سے کہتے رہے، یہاں تک کہ ان کی آواز سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہو گئے۔ جب آپ جاگے تو لوگوں نے آپ سے اس مصیبت کا شکوہ کیا جو ان پر پڑی تھی۔ آپ نے فرمایا، کچھ حرج نہیں، یا اس سے کچھ نقصان نہ ہوگا، چلو اب کوچ کرو۔ پھر لوگ روانہ ہوئے۔ تھوڑی سی مسافت کے بعد آپ اترے، وضو کے لیے پانی منگوایا اور وضو کیا، نماز کے لیے اذان دی گئی۔ اس کے بعد آپ نے لوگوں کو نماز پڑھائی۔ جب آپ نماز سے فارغ ہوئے تو اچانک ایک شخص کو گوشہ تنہائی میں بیٹھے دیکھا جس نے ہم لوگوں کے ساتھ نماز نہ پڑھی۔ آپ نے فرمایا، فلاں شخص، تیرے لیے لوگوں کے ساتھ نماز پڑھنے سے کون سی چیز مانی ہوئی؟ اس نے عرض کیا، میں جنبی ہوں اور پانی موجود نہ تھا۔ آپ نے فرمایا، تجھے پاک مٹی سے تیمم کرنا چاہیے تھا، وہ تجھے کافی تھا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم چلے تو لوگوں نے آپ سے پیاس کی شکایت کی۔ آپ اترے اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ایک دوسرے شخص کو بلایا، ابو رجا اس شخص کا نام لیتے تھے، اوہ بھول گئے، اور فرمایا، تم دونوں جاؤ اور پانی تلاش کرو۔ چنانچہ وہ دونوں روانہ ہوئے تو راستے میں انہیں ایک عورت ملی جو اپنے اونٹ پر پانی کی دو مشکوں کے درمیان بیٹھی ہوئی تھی۔ انہوں نے اسے دریافت کیا کہ پانی کہاں ہے؟ اس نے جواب دیا، پانی مجھے گزشتہ کل اسی وقت ملا تھا اور ہمارے مرد پیچھے ہیں۔ ان دونوں نے اس سے کہا، ہمارے ہمراہ چل۔ اس نے کہا، کہاں جانا ہے؟ انہوں نے کہا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ وہ بولی، وہی جسے بے دین کہا جاتا ہے؟ انہوں نے کہا، ہاں وہی ہے جنہیں تو ایسا سمجھتی ہے، چل تو صحیح۔ آخر وہ دونوں اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے آئے اور آپ سے سارا قصہ بیان کیا۔ حضرت عمران رضی اللہ تعالیٰ نے کہا، لوگوں نے اسے اونٹ سے اتار لیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک برتن منگوایا اور دونوں پکھالوں یا مشکوں کے منہ اس میں کھول دیے، پھر اوپر کا منہ بند کر کے نیچے کا منہ کھول دیا اور لوگوں کو اطلاع دی کہ خود بھی پانی پیو اور جانوروں کو بھی پلاؤ۔ تو جس نے چاہا خود پیا اور جس نے چاہا جانوروں کو پلایا، اور بالآخر آپ نے یہ کیا کہ جس شخص کو نہانے کی ضرورت تھی اسے بھی پانی کا ایک برتن بھر دیا اور اسے کہا، جاؤ اس سے غسل کرو۔ وہ عورت کھڑی یہ منظر دیکھتی رہی۔
اس کے پانی کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ اللہ کی قسم جب پانی دینا بند کیا تو ہمارے خیال کے مطابق مشقیں اب اس وقت سے زیادہ بھری ہوئی تھیں جب آپ نے ان سے پانی لینا شروع کیا۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس عورت کے لیے کچھ جمع کرو۔ لوگوں نے کھجور، آٹا اور ستو اکٹھا کرنا شروع کیے، یہاں تک کہ طعام کی ایک اچھی مقدار اس کے لیے جمع ہو گئی۔ جمع شدہ سامان انہوں نے ایک کپڑے میں باندھ دیا اور اسے اونٹ پر سوار کر کے وہ کپڑا اس کے آگے رکھ دیا۔ پھر آپ نے اسے فرمایا تم جانتی ہو ہم نے تمہارا پانی میں کچھ کمی نہیں کی بلکہ ہمیں تو اللہ نے پلایا۔ پھر وہ عورت اپنے گھر والوں کے پاس آئی، چونکہ وہ دیر سے پہنچی اس لیے انہوں نے پوچھا اے فلاں عورت تجھے کس نے روک لیا؟ اس نے کہا مجھے تو ایک عجیب واقعہ پیش آیا اور یہ کہ راستے میں مجھے 2 آدمی ملے جو مجھے اس شخص کے پاس لے گئے جس کو بے دین کہا جاتا ہے۔ اس نے ایسا کیا، اللہ کی قسم جتنے لوگ اس آسمان کے اور اس زمین کے درمیان ہیں، اور اس نے اپنی درمیان والی شہادت والی انگلی اٹھا کر آسمان اور زمین کے درمیان اشارہ کیا، اس میں سے وہ بڑا جادوگر ہے یا وہ اللہ کا حقیقی رسول۔ پھر مسلمانوں نے یہ کرنا شروع کر دیا کہ اس عورت کے ارد گرد جو مشرک آباد تھے ان پر تو حملہ آور ہوتے اور جن لوگوں میں وہ عورت رہتی تھی ان کو چھوڑ دیتے۔ آخر اس نے ایک دن اپنی قوم سے کہا میرے خیال میں مسلمان تمہیں دانستہ چھوڑ دیتی ہیں، کیا تمہیں اسلام سے کچھ رغبت ہے؟ تب انہوں نے اس کی بات قبول کی اور مسلمان ہو گئے۔ ابو عبداللہ امام بخاری کہتے ہیں صبا کے معنی ایک دین سے نکل کر دوسرے دین میں داخل ہونا ہے۔ ابو العالیہ نے کہا صائبین اہل کتاب کا ایک فرقہ ہے جو زبور کی تلاوت، صابین کا ایک ایسا کتاب کا فرقہ ہے جو زبور کی تلاوت کرتا ہے۔ جب جنبی اپنے متعلق بیماری، موت یا پیاس کا اندیشہ رکھتا ہو تو اسے تیمم کرنے کی اجازت ہے۔ کل ہم اس کو دیکھیں گے، آج یہیں پر ختم کرتے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے جو ہم پڑھ رہے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو ہمارے دلوں میں اتار دے اور اس پہ عمل کی توفیق دے، آمین یا رب العالمین۔